اچھا، تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی مشہور بلکہ شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا متنازع بھی ہو۔ بالکل۔ یہ نظریہ کہ مرد اور عورتیں مطلب اتنے الگ ہیں جیسے دو مختلف سیاروں سے آئے ہوں۔ جی، یعنی مرد مریخ سے ہیں، عورتیں زہرا سے۔ جان گرے کی یہ کتاب تو بہت ہی مشہور ہوئی۔ بالکل وہی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مصنف کو یہ سارا خیال اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوئے ایک بہت ذاتی واقعے سے آیا۔ جس کے بعد انہوں نے کوئی 7 سال اس پر تحقیق کی۔ جی، اور وہ واقعہ ہی اصل میں اس پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کسی بات پر مطلب بہت تکلیف میں تھیں، اور ان کا پہلا رد عمل مسئلے کو سمجھنے کے بجائے غصہ تھا۔ اچھا؟ تو جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو ان کی اہلیہ نے کہا، رکو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اسی وقت تو مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس ایک لمحے نے انہیں جیسے غیر مشروط محبت کا مطلب سمجھا دیا، اور وہیں سے یہ ساری تحقیق شروع ہوئی جس نے لاکھوں لوگوں کے لیے تعلقات کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع میں جو بنیادی فرق بتائے گئے ہیں ان کی تہ تک جائیں، یہ دیکھیں کہ یہ عام تعلقات میں جھگڑے کیسے پیدا کرتے ہیں، اور سب سے اہم، انہیں سمجھ کر ہم اپنے رشتے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ بالکل، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے عام مسئلہ جو ان ذرائع میں بتایا گیا ہے وہ ہے تناؤ، یعنی سٹریس سے نمٹنے کا طریقہ۔ جی، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب لگتا ہے کہ دونوں بالکل ہی الگ الگ زبانیں بول رہے ہیں۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ دیکھیں، ذرائع کے مطابق جب مرد تناؤ میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنی غار یعنی کیو میں چلا جاتا ہے۔ غار مطلب الگ تھلگ ہو جاتا ہے؟ الگ تھلگ ہونا، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ مردوں کا دماغ اکثر ایک وقت میں ایک ہی مسئلے پر مطلب پوری طرح فوکس کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے، جسے سنگل فوکس کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ غار اصل میں باقی سب چیزوں کو دماغ سے نکال کر صرف اس مسئلے پر توانائی لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس وقت وہ شاید ٹی وی دیکھنے لگے، اخبار پڑھنے لگیں، تاکہ دماغ کو تھوڑا آرام ملے۔ بالکل، تاکہ دماغ کو ریچارج کر کے وہ مسئلے کا حل سوچ سکے۔ تو یہ ایک طرح سے مسئلے سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس پر توجہ مرکوز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن خواتین کو تو یہ اکثر ایسا لگتا ہوگا کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے، کیونکہ ذرائع کے مطابق ان کا طریقہ اس کے مطلب 100% الٹ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ خواتین کو جب تناؤ ہوتا ہے تو ان کی سب سے بڑی ضرورت بات کرنا ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ بات مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے نہیں کرتی، بلکہ اپنے جذبات کو باہر نکالنے، ہمدردی پانے اور ایک تعلق محسوس کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ اچھا، مطلب انہیں بس کوئی سننے والا چاہیے۔ جی، کسی کے ساتھ اپنی پریشانی بانٹنا ہی ان کے لیے بوجھ ہلکا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مرد کو خاموشی چاہیے اپنی غار میں، اور عورت کو بات چیت اور جذباتی تعلق چاہیے۔ تو مرد کو لگتا ہے کہ عورت بہت زیادہ بول رہی ہے، اور عورت کو لگتا ہے کہ مرد کو کوئی پرواہ نہیں۔ اسی کو مصنف مختلف زبانیں بولنا کہتے ہیں۔ جیسے جب ایک عورت کہتی ہے نا کہ تم میری بات کبھی نہیں سنتے، ہاں، یہ تو بہت عام جملہ ہے۔ تو اس کا لفظی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرد نے آج تک اس کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ یہ اس لمحے کا ایک شدید جذباتی اظہار ہوتا ہے کہ ابھی مجھے سنا نہیں جا رہا۔ صحیح۔ لیکن مرد جو کہ لفظی بات چیت کا عادی ہے، وہ اسے ایک حقیقت سمجھ کر فوراً دفاعی ہو جاتا ہے۔ وہ کہے گا، یہ کیا بات ہوئی، میں تو سن ہی رہا ہوں، اور بس ایک اور بحث شروع۔ اچھا، یہ تو ہوئی تناؤ کی بات، لیکن یہ فرق صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ اس وقت بھی نظر آتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور اکثر مدد کرنے کی کوشش میں حالات کو اور بگاڑ دیتے ہیں۔ ذرائع میں اس کے لیے دو بڑی دلچسپ اصطلاحات ہیں، مسٹر فکس اٹ اور ہوم امپروومنٹ کمیٹی۔ بالکل، اور ان دونوں رویوں کی جڑیں مختلف اقدار میں ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مرد اپنی شناخت، اپنی قابلیت، اپنی طاقت اور کامیابی سے بناتے ہیں۔ تو ان کے لیے کسی مسئلے کا حل دینا محبت کا اظہار ہے، یہ ثابت کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ قابل ہیں۔ اچھا، تو جب کوئی عورت اپنی پریشانی بتاتی ہے تو مرد فوراً اپنی مسئلہ حل کرنے والی ٹوپی پہن لیتا ہے اور اسے بتانے لگتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جی، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ شاید صرف ہمدردی چاہ رہی تھی، کوئی حل نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت کو لگتا ہے کہ اس کے جذبات کو سنا ہی نہیں گیا۔ وہ سوچتی ہے، میں دل کا حال بتا رہی ہوں اور یہ مجھے لیکچر دے رہے ہیں۔ صحیح۔
दूसरी तरफ औरतों का रवैया होम इम्प्रूवमेंट कमेटी जैसा हो सकता है। उनकी दुनिया मोहब्बत और रिश्तों के गिर्द घूमती है। मतलब वो हर चीज को बेहतर बनाना चाहती हैं। बिल्कुल। तो वो मोहब्बत और देखभाल के जज्बे से अपने साथी को बिन मांगा मशवरा देती हैं, ये सोचकर कि वो उसकी मदद कर रही हैं। जैसे कि गाड़ी ऐसे नहीं वैसे चलाओ, या अपने काम को इस तरह से करो तो बेहतर होगा। और मर्द जिसकी खुदी उसकी काबिलियत से जुड़ी है, उसे ये अपनी अहलियत पर हमला लगता है। जी, उसे लगता है कि उस पर तनकीद हो रही है, कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। इस बात को समझाने के लिए ज़राए में एक बहुत ताकतवर कहानी है। जी, चमकते कोच वाले जंगजू यानी नाइट इन शाइनिंग आर्मर की। हाँ, वो बताइए। तसव्वुर करें कि एक जंगजू है जो अपनी शहजादी से बहुत मोहब्बत करता है। गांव पर जब भी कोई अफरीत हमला करता है, वो अपनी तलवार लेकर लड़ने जाता है। ठीक है। लेकिन जाते हुए शहजादी परेशानी में कहती है, ध्यान से तलवार मत इस्तेमाल करना, तुम्हें चोट लग जाएगी। उसके बजाय ये रस्सी ले जाओ और इसे बांध दो। अच्छा। जंगजू हिचकिचाता है, लेकिन शहजादी की खुशी के लिए रस्सी ले जाता है। अगली बार जब कोई ड्रैगन आता है तो शहजादी कहती है, तलवार से नहीं, ये जहर ले जाओ। और हर बार वो जीत तो जाता है। लेकिन उसे खुद पर फख्र महसूस नहीं होता, क्योंकि उसने ये काम अपने तरीके से नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता उसका खुद पर एतमाद खत्म हो जाता है और वो अफरीतों से लड़ने से घबराने लगता है। ये कहानी तो बिल्कुल वाज़ेह कर देती है कि बन मांगा मशवरा कैसे मर्द की हिम्मत तोड़ सकता है। बिल्कुल। औरत की नीयत मोहब्बत की है, वो उसकी हिफाजत चाहती है, लेकिन वो अनजाने में उसके अंदर के हीरो को कमजोर कर देती है। वो ये नहीं समझ पाती कि उसके लिए एहतिमाद और तारीफ, देखभाल और मशवरे से कहीं ज्यादा अहम है। तो हमने देखा कि तनाव से निपटने और मदद करने के तरीके कितने अलग हैं, लेकिन ज़राए कहते हैं कि ये फ़र्क इससे भी गहरा है। रिश्ते में कुर्बत और दूरी का भी एक कुदरती चक्कर होता है। जी, इंटीमेसी साइकिल। और इसके लिए दो बहुत दिलचस्प मिसालें दी गई हैं, रबड़ बैंड और लहर। जी, मर्दों के लिए रबर बैंड की मिसाल इस्तेमाल की गई है। वो कैसे? जैसे आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो वो अपनी हद तक जाता है और फिर छोड़ने पर पूरी कुव्वत से वापस आता है। सही। इसी तरह मर्द भी गहरी कुर्बत के बाद लाशऊरी तौर पर थोड़ा फासला इख्तियार करते हैं, अपनी इनफरादियत, अपनी खुद मुख्तारी दोबारा महसूस करने के लिए। तो ये रिश्ते को मुस्तरद करना नहीं होता, ये एक कुदरती ज़रूरत है। बिल्कुल, ये एक कुदरती अमल है। जब वो अपनी खुद मुख्तारी की हद तक खिंच जाते हैं तो उन्हें अचानक दोबारा कुर्बत की शदीद ज़रूरत महसूस होती है और वो पूरी तवानाई के साथ वापस आ जाते हैं। मसला तब होता होगा जब मर्द पीछे हटता है और औरत समझती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल, वो उसका पीछा करती है, सवाल करती है, जिससे उस रबर बैंड को खिंचकर वापस आने का मौका ही नहीं मिलता। वो उसे गार में भी सुकून नहीं लेने देती। ये बहुत दिलचस्प है। और ख़वातीन के लिए लहर की मिसाल, वो कैसे काम करती है? ख़वातीन लहरों की तरह हैं। उनकी खुद एतमादी और मिजाज मतलब मूड लहरों की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा। जब एक औरत की लहर उरूज पर होती है तो वो बहुत मोहब्बत करने वाली और पुरएतमाद होती है, लेकिन जब उसकी लहर गिरती है तो वो एक अलामती कुएं में चली जाती है। कुएं में? जी, उस वक्त वो खुद को खाली, उदास और बहुत मनफी महसूस करती है। ये वो वक्त होता है जब उसके माजी के हल ना हुए जज्बात उभर कर सामने आते हैं। और एक मर्द जो कि मिस्टर फिक्सिट है, उसका पहला रद्द-ए-अमल तो यही होगा कि वो कहे, ऐसा महसूस करने की क्या ज़रूरत है, चलो बाहर आ जाओ। और ज़राए के मुताबिक ये बदतरीन काम है जो वो कर सकता है। तो उसे क्या करना चाहिए? जब एक औरत उस कुएं में होती है, उसे हल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने साथी का सहारा, उसकी हमदर्दी, उसकी समझ चाहिए। उसे बस ये यकीन चाहिए कि कोई उसके साथ है जब वो इस मुश्किल से गुजर रही है। अगर मर्द उसे ये सहारा दे तो वो कुएं की तह को छूकर कुदरती तौर पर और बहुत जल्द वापस ऊपर आ जाती है। ठीक है। तो अगर ज़रूरियात, तनाव से निपटने के तरीके और कुर्बत की ये चक्कर सब कुछ इतना मुख्तलिफ है, तो फिर मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए कि दूसरे को महसूस भी हो? हाँ, ये हमें हमारे आखिरी नुक्ता पर लाता है, मोहब्बत का पैमाना यानी पॉइंट्स स्कोर करना। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़राए में दोनों की 6 बुनियादी जज्बाती ज़रूरियात बताई गई हैं। ख़वातीन की बुनियादी ज़रूरियात हैं देखभाल, समझ, इज़्ज़त, वफ़ादारी,
توثیق اور یقین دہانی۔ یعنی انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ان کی پرواہ کی جاتی ہے، انہیں سمجھا جاتا ہے اور وہ رشتے میں محفوظ ہیں۔ اور مردوں کی ضروریات؟ مردوں کی ہیں اعتماد، قبولیت، تعریف، ستائش، منظوری اور حوصلہ افزائی۔ انہیں لگنا چاہیے کہ ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور ان کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے۔ جی، اور یہیں سے پوائنٹس اسکور کرنے کی غلط فہمی شروع ہوتی ہے۔ مرد یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا کام کرے گا، جیسے ایک مہنگی گاڑی تحفے میں دے دے، تو اسے بہت زیادہ پوائنٹس ملیں گے، جیسے 30 یا 40 پوائنٹس۔ بالکل۔ جبکہ عورت کے لیے محبت کا حساب کتاب الگ ہے۔ وہ ہر محبت بھرے کام کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، 1 پوائنٹ دیتی ہے۔ 1 پوائنٹ؟ مطلب ایک پھول دینا بھی 1 پوائنٹ؟ اور ایک مہنگی گاڑی دینا بھی 1 پوائنٹ۔ اچھا۔ اس کی نظر میں دروازہ کھولنا، کچن میں مدد کرنا یا دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد بس اس کی بات توجہ سے سن لینا، یہ سب 1 پوائنٹ کے کام ہیں۔ اس کے لیے تسلسل اور چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعداد زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ تو ایک طرح سے جذباتی بینک اکاؤنٹ جیسا ہوا۔ مرد سوچتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا چیک جمع کروا کر مہینوں کے لیے فارغ ہو جائے گا، جی۔ جبکہ عورت روزانہ چھوٹی چھوٹی ڈپازٹس چاہ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ نہیں آتے تو اس کا اکاؤنٹ خالی محسوس ہونے لگتا ہے، بھلے ہی کچھ مہینے پہلے ایک بہت بڑا چیک کیوں نہ جمع ہوا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حیران ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، پھر بھی یہ خوش کیوں نہیں ہے؟ اور عورت سوچتی ہے کہ اسے میری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال ہی نہیں۔ تو ان سب باتوں کا، ان تمام مثالوں اور نظریات کا آخر مطلب کیا ہے؟ ان ذرائع سے ملنے والا بنیادی پیغام یہ تو نہیں ہے کہ ایک طریقہ صحیح ہے اور دوسرا غلط، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ یہ بنیادی فرق حقیقی ہیں اور انہیں بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، اصل میں مصنف یہی کہتے ہیں کہ مسئلے کی جڑ یہ تھی کہ مریخ اور زہرہ کے یہ لوگ زمین پر آ کر یہ بھول گئے کہ وہ مختلف سیاروں سے تھے۔ اس فرق کو یاد رکھنا ہی اس کا حل ہے۔ یہ ایک دوسرے کی زبان اور کاموں کا ہمدردی سے ترجمہ کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ سمجھنا کہ جب مرد اپنی غار میں جاتا ہے تو وہ محبت سے بھاگ نہیں رہا بلکہ مسئلہ حل کر رہا ہے، اور جب عورت اپنی پریشانیوں پر بات کرتی ہے تو وہ الزام نہیں لگا رہی بلکہ اپنا جذباتی بوجھ ہلکا کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور فریم ورک ہے۔ یہ ہمیں اپنے ساتھی کے رویے کو ذاتی حملے کے طور پر لینے سے بچاتا ہے اور اس کے پیچھے کی ضرورت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جی بالکل۔ آئیے اپنے سامعین کو ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ جی۔ ذرائع میں ایک جگہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی رشتے میں ہمارے 90% شدید جذباتی رد عمل ہمارے ماضی کے تجربات سے جڑے ہوتے ہیں اور صرف 10% کا تعلق موجودہ صورتحال سے ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ مان لینا کہ ہمارا اپنا ماضی کا سامان بھی ہے جو ہم ہر رشتے میں لاتے ہیں، ہمارے ساتھی کے اعمال کو سمجھنے کے طریقے کو کیسے بدل سکتا ہے، چاہے وہ مریخ سے ہوں یا زہرہ سے۔